نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ میرا دور سب سے محفوظ دور ہے اور ہر آنے والا دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہوگا۔ اور آج 1400 سال بعد بھی فتنے اس طرح مزید بڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے ان فتنوں سے۔ ہمارے معاشرے کا آج کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر مرزا محمد علی کا ہے۔ وہ انجینئر جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت کسی سے نہیں ہے، میرے پاس اردو کتابیں ہیں بڑے بڑے محدثوں اور مفسروں کی لکھی ہوئی، ان محدثوں اور مفسروں کی پڑھی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے یہ انجینئر، جن کو یہ بابے کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اگر بھائی وہ بابے گمراہ تھے، اگر وہ بابے صحیح لائن اور صحیح سمت میں نہیں تھے، اگر انہوں نے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اگر انہوں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی خدمت نہیں کی، تو اے طہر متخلل انجینئر، یہ بتانا پسند کرو گے پھر ان کی شروحات کیوں اٹھاتے ہو، ان کی تفاسیر کیوں اٹھاتے ہو، اور لوگوں کے سامنے ان تفاسیر سے کیوں احادیث قرآن مجید کے تفسیر بیان کرتے ہو، اور ان محدثین کی کیوں تم حدیث بیان کرتے ہو جن کو تم بابے کہہ کر یک لک جھٹلا دیتے ہو۔ میں نے خود اس کی زبان سے سنا کہ میں انجینئر مرزا محمد علی جو ہے، میں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھتا ہوں، ایک انٹرویو میں اس نے کہا۔ تو بھائی اگر وہ نعوذ باللہ یہ سارے گمراہ تھے، اور انجینئر صاحب ایک ایسی روم میں بیٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرے گا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک حدیث مبارکہ کے لیے، سامعین مکرم، ایک حدیث مبارکہ کے لیے انہوں نے ہزاروں میل کے سفر کیے، کئی 100 میل سفر کیے، صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کو وہ سیکھ سکیں اور پھر لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آج تک اس انجینئر فتنے نے کبھی کہیں ثابت نہیں کیا کہ کسی ایک محدث مفسر نے یہ کہا ہو کہ تم میری تعریفیں کرو، کہیں کہا ہو کہ مجھے سجدہ کرو، کہیں کہا ہو میرا کلمہ پڑھو۔ صرف 2 جھوٹ بول کر، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتا تھا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا۔ جھوٹ بولا اس شخص نے۔ کہیں ایک جگہ پر دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرا یہ کلمہ پڑھو۔ یا چشتی رسول اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرید آتا ہے، مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور میں نے یہاں تک کہ جب میں بیدار ہو رہا تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں کلمہ رسول اللہ کا پڑھ سکوں، لیکن میری زبان پر آپ کا کلمہ آ رہا تھا، آپ کا نام آ رہا تھا۔ تو آپ اس مطلب کو نہیں سمجھے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نام رسول اللہ کا لینا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے نکل رہا تھا۔ اب اس جاہل مطلق سے کوئی پوچھے، اس طہر متخلل سے کوئی پوچھے کہ بھائی خواب میں کیا کوئی شریعت کا حکم لگتا ہے؟ یا ایک شخص جو بیدار ہوا، بیدار ہونے والا شخص خود کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں مکمل طور پر، اور میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری زبان پر نہیں جاری ہو رہا۔ ایک شخص جب خواب سے ڈر کر اٹھتا ہے، سامعین مکرم مجھے بتائیے، آپ میں سے ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت آیا ہوگا کہ خواب میں ڈر جاتا ہے۔ جب خواب میں ڈرتا ہے تو کئی منٹ تک وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ یہ ایک خواب بیان کر کے تمام ان بزرگان دین جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی خدمتیں کی، کسی ایک ایسا اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ میری قبروں پر آ کر تم جو ہے وہ سجدے کرنا، میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میری قبروں پر آ کر تم طواف کرنا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو جہالت کر رہے ہیں، بلکہ کفر کر رہے ہیں، جہالت نہیں کفر کر رہے ہیں وہ۔ لیکن کیا ہے، یہ اس شخص کی ایک نفرت آمیز گفتگو ہے جو لوگوں تک اس نے جھوٹ کے بنیاد پر پھیلائی ہوئی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے سوائے گالی کے۔ گالی ہے اور ہر کسی کے لیے گالی ہے۔ کہتا ہے کہ جی میں فرقوں کے خلاف ہوں۔ تو خود اس وقت ایک بہت بڑا فرقہ بنا ہوا، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، بزرگان دین کو گالیاں دیتا ہے۔ کیا
فرقہ واریت اسے نہیں کہتے کہ کسی دوسرے کے جذبات اور اس کے احساسات کو تم مجروح کرو۔ کیا آج لوگ جو اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ محبت اس بنیاد پر کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اپنی ساری زندگی کے اندر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی خدمت کی؟ آج یہ شخص ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو کیا لوگوں کے جذبات ابھرتے نہیں ہیں؟ کیا لوگ اس کے بارے میں زبان سے کچھ نکالیں گے نہیں؟ تو سامعین مکرم، ایسے فتنوں سے بچیں، ایسے فتنوں سے بچیں۔ یہ فتنے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے آج یوٹیوب کے اوپر لیکچر پڑے ہوئے ہیں، وہ شخص کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سارا دن ایک ایسی روم کے اندر بیٹھ کر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میرے لیکچر کے اندر میری اکیڈمی بھری پڑی ہے، ایک کمرہ بھرنا۔ ادھر ایک چھوٹے سا مولوی صاحب ہوتا ہے، اس کا درس حدیث ہوتا ہے یا درس قرآن ہوتا ہے، پوری مسجد فل ہوتی ہے، اور یہ اپنا ایک چھوٹا سا روم فل کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میں حق پر کس طرح ہوں، آج میری اکیڈمی کس طرح، اور بار بار کیمرہ مین جو ہے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جی ایک کمرہ فل پڑا ہوا ہے جس کے اندر 50 60 70 یا 100 بندے آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اب حق کی بنیاد یہ ہو گئی ہے کہ کس کے پاس زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تو حق کی بنیاد اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر بھائی جن لوگوں کو تم گالیاں دیتے ہو ان کے مجمع جا کر دیکھو، ان کے جلسوں میں اور ان کے اجتماعات میں اور ان کے جمعوں کے خطبوں کے اندر۔ تو یہ جاہل مطلق انسان لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے والا ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچیے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف گالی ہے۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔